بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئین میں 26ویں ترمیم منظور ہو گئی ہے۔ صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، اب وہ آئین کا ایک حصہ ہے، اور اس آئین کے تحت آج سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن نے نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے سفارشات تیار کر دی، اور اس کمیشن نے، جس میں کہ حکومت کی اکثریت تھی، 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام تجویز کیا ہے، اور یہ نام وزیر اعظم کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اور اگر جسٹس یحییٰ آفریدی نے نیا چیف جسٹس بننے سے انکار نہ کیا تو 1 دن کے اندر اندر صدر مملکت ان کی تقرری کی منظوری دے دیں گے اور نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب کیا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ ابھی فوراً اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ جو آئین میں ترمیم ہوئی ہے، اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ آئین دراصل پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرانے کی ایک بڑی مضبوط کوشش تھی، اور اس میں حکومت کامیاب ہو گئی ہے۔ پہلی بار اب ایک پارلیمنٹ کو اس بات کا اختیار ملا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ججوں کی تقرری کرے گی، ان کی پروموشن کرے گی اور چیف جسٹس لگائے گی۔ ابھی اگلے مرحلے میں آئینی بینچ کی تشکیل کا کام بھی یہی اس سے ملتا جلتا دوسرا کمیشن کام کرے گا۔ یعنی ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ پارلیمنٹ بالادستی ہو گئی ہے۔ اب یحییٰ آفریدی کے نیا چیف جسٹس بننے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان تعلقات کار کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بن جانا تھا اگر آئین میں ترمیم نہ ہوتی، اور یہ آئین میں جو ترمیم لائی گئی ہے، یہ 26 تاریخ کو جب نیا چیف جسٹس آنا تھا تو اس وقت تو جسٹس منصور علی شاہ خود بخود بن جاتے ہیں، اور ماضی میں تو یہی ہوتا آ رہا ہے کہ پچھلے 4-5 جو چیف جسٹس آئے ہیں وہ سینیارٹی کی بنیاد پر بنتے رہے ہیں۔ لیکن آئین میں 19ویں ترمیم جو کی گئی اس کے تحت سارا اختیار ہی جوڈیشل کمیشن کو دے دیا گیا، جس میں چیف جسٹس جس کو پریزائڈ کرتے تھے۔ پھر یہی سپریم کورٹ حکومتیں بناتی رہی، بگاڑتی رہی، لوگوں کو گھر بھجواتی رہی۔ ایک لحاظ سے ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان حکومت کر رہے تھے، ان کے حکم پر لوگوں کو جیل ہی نہیں بھیجا جاتا تھا بلکہ حکومتیں ختم کر دی جاتی تھی۔ یہ جو میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اس میں کئی جج ملوث ہیں، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسہ، اور پھر یہ اس کے بعد بندیال، جسٹس بندیال، جن کو بندیالی کورٹ بھی کہا، ان کا مشہور تھا یہ نام۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے۔ جب عدلیہ ریاست کے دیگر اداروں کو نیچا دکھانے اور ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی رہی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر پارلیمنٹ جو کو قانون سازی بھی کرتی ہے اور جس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کو مراد بھی ملتی ہیں اور سپریم کورٹ کا کوئی مقام بھی ہوتا ہے، اس لڑائی میں پھر سپریم کورٹ ہار گئی۔ اب سپریم کورٹ کے بارے میں تو عام یہی تاثر ہوگا کہ ایک اس لحاظ سے
پارلیمنٹ سے یہ زیر ادارہ ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے سے ممکن ہے دو جو ان سے سینئر جج ہیں ان کے تحت کام نہ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سر سٹ کے وہ نوکری کرتے رہیں۔ لیکن بہرحال اب آپ ایک بات محسوس کریں گے کہ ایک بار پھر پاکستان میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اگرچہ فی الحال تو بڑا آسانی کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام پر اکثریتی فیصلہ تھا، یہ 2/3 اکثریت سے ہوا ہے، اتفاق رائے سے نہیں ہوا، اور اتفاق رائے شاید اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی وہ بات تو باہر نہیں آئی، لیکن قرین قیاس تو یہی ہے کہ جو JUI کا نمائندہ تھا یعنی کامران مرتضیٰ، انہوں نے یحییٰ آفریدی کے حق میں ووٹ نہیں دیا، اس لیے یہ 8 ارکان کی طرف سے 2/3 اکثریت سے یحییٰ آفریدی کو بنا دیا گیا چیف جسٹس۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ 3 ارکان PTI کے تھے، انہوں نے شرکت نہیں کی۔ PTI کی پالیسی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ PTI کو یا تو اس نظام کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بالکل ڈٹ جانا چاہیے اور اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے PTI اس کا حصہ بن گئی ہے۔ ایک طرف ان کے 3 ارکان کے انہوں نے نام دیے، وہ اس کا حصہ بن گئے، اور پھر وہ 3 ارکان نے اس میں شرکت بھی نہیں کی، یعنی PTI نے جس کو یہ فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں اس کو مانتی بھی نہیں ہے اور اس کا حصہ بھی ہے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے ووٹ ڈالا بھی اور اس کا بائیکاٹ بھی کر دیا، یعنی انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو متفقہ طور پر منظوری کا کریڈٹ دینے کے بجائے پہلے سینٹ میں مخالفت کی، پھر انہوں نے قومی اسمبلی میں مخالفت کی۔ اب ایک نیا تو شجا چھٹ گیا ہے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ PTI کے جو منحرفین ہیں 2 کیٹیگریز ان کی ہے۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے کہ جنہوں نے وہاں کھل کر ووٹ ڈالے، وہ ہیں 5 آدمی، ان 5 آدمیوں کو تو شاید اب وہ پارٹی سے نکال دیں یا ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں شاید، لیکن کچھ ارکان ویسے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی بات طے نہیں ہوتی، پلان ایک کامیاب نہیں ہوتا، تو پلان بھی یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر تمام دیگر ارکان جو بیک اپ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ووٹ ڈالتے اور آئینی ترمیم منظور کرا لی جاتی۔ یہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ بقول بلاول بھٹو یہ ناپسندیدہ کوئی طریقہ کار اختیار کیا جاتا، لیکن اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ BNP کے ایک سینیٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ بھی بڑا پرسرار ماحول میں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ اب دیکھیں، اب PTI کے لوگوں کے استعفے آتے ہیں یا PTI خاموشی اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ اس میں ایک زین قریشی صاحب کا بھی نام آیا ہے۔ زین قریشی صاحب بظاہر تو بڑے بلند بانگ دعوے کرتے تھے، باپ ان کا جیل میں ہے، وہ خود سودے بازی کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دراصل ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو بیک اپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر پورے آدمی یہاں نہ ہوئے اور کوئی پرسرار کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ 224 ارکان قومی اسمبلی میں پورے نہ ہو سکے تو یہ کمی پوری دوسرے لوگ کریں گے، لیکن ان کو پھر ایکسپوز کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی کو نام پروپوز کر کے چلا گیا ہے، یہ سارے مراحل طے کر لیں گے۔ مجھے امید تو یہی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی اس سے انکار نہیں کریں گے، کیونکہ مروجہ قانون اور آئین کے مطابق جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ بظاہر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، اور کچھ لوگ اس کو مخالفت کریں گے، اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، جیسے حامد علی خان نے اعلان کر دیا کہ ملک کی تحریک چلائیں گے، جلسے جلوس کریں گے، مظاہرے کریں گے، پھر قراردادیں پاس کریں گے، یہ عمل تو چلتا رہے گا۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا
جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے چیف جسٹس بن جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کس طرح اس صورتحال سے نمٹ رہے ہیں. شکریہ.